السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے تہجد اور لا حاصل محبت۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آج میں اسی حوالے سے ذرا بات کرنا چاہوں گی، اس لیے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس ٹاپک میں دلچسپی رکھتے ہوں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ سنیے گا۔ پیارے دوستو، مجھے تہجد کی ویڈیوز پر لڑکے اور لڑکیوں کے اکثر کمنٹس آتے رہتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے ہمیں ہماری محبت سے اللہ ملا دے، میری محبت سے میرا نکاح ہو جائے، اپنی محبت کو میں حاصل کر لوں، مجھے میری محبت مل جائے، میری محبت سے میری شادی ہو جائے۔ تو اب میں ذرا اس پر تفصیلاً کچھ بات کرنا چاہوں گی، پیارے دوستوں کو اپنا پیغام دینا چاہوں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ کیا آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ میں اتنی ہی دلچسپی رکھتا ہے، آپ سے اتنی ہی دل اور شدت سے محبت کرتا ہے، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے؟ کیونکہ یہ معنی نہیں رکھتا کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کون اچھا لگتا ہے، بلکہ معنی تو زیادہ یہ بات کرتی ہے کہ آپ کو کون پسند کرتا ہے، آپ سے کون شدت سے محبت کرتا ہے، آپ کو کون اپنا بنانا چاہتا ہے دل و جان سے، اور سب سے بڑھ کر وہ آپ کو کتنی عزت دیتا یا دیتی ہے۔ کیونکہ اللہ سے تو کوئی پردہ نہیں ہے نا، اللہ تو ہر ایک کے دل سے واقف ہے کہ کون آپ سے محبت کرتا ہے اور کون آپ کے دل اور جذبات سے کھیل رہا ہے، اور کون آپ سے صرف بظاہر محبت کرتا ہے پر اس کے دل میں کوئی گنجائش نہیں آپ کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ یک طرفہ محبت میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں رکھا۔ جو یک طرفہ محبت ہوتی ہے، ایک طرفہ ون سائیڈڈ لو، اس میں سوائے بدنامی اور رسوائی کے اور ٹائم کے ضیاع ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں رکھا۔ پھر چاہے جتنی محبت کیوں نہ ہو، جتنی گہری محبت ہی کیوں نہ ہو، پھر چاہے جتنی تہجد کیوں نہ پڑھ لیں، جتنی دعائیں مانگ لیں کہ بس وہی ہمیں مل جائے، تو نہیں، یہ میں بتا دوں ایسا نہیں ہونے والا۔ کیونکہ اللہ پاک آپ کو وہ چیز کبھی نہیں دیتا اور نہ دے گا، یہ میرا یقین ہے۔ اللہ پاک آپ کو وہ چیز کبھی نہیں دے گا اور نہ دے گا جو آپ کے لیے موافق نہ ہو، آپ کے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ نے اس کو آپ کے لیے بنایا ہی نہ ہو۔ اور ویسے بھی جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، وسیلے اور ملتے دنیا میں ہیں، لیکن وہی ملتے ہیں جسے اللہ نے چاہنا ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے جو لکھ دیے ہوتے ہیں، بے شک دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، میرا ماننا ہے بے شک دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، لیکن وہ دعائیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں بلکہ بہت بہترین ہوتی ہیں، کیونکہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ دوستو، ہم نہیں جانتے، انسان تو ہے ہی گمراہ، اکثر دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے دوستو۔ اس لیے اس انسان کو چاہے جو آپ کو چاہے، آپ کو اپنا ہمسفر بنائے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کہ ہم جنہیں پسند کرتے ہیں، ہاں وہ بھی ہمیں پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہمیں دل سے چاہتے ہیں، یعنی یہ محبت دو طرفہ ہوئی۔ تو میرے پیارے دوستو، محبت کرنا دیکھیں کوئی جرم نہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ محبت کی پہلی شرط ہی نکاح ہے۔ اگر کسی کو پسند کرو تو اس سے نکاح کرو، نامحرم کا کوئی رشتہ نہیں، پھر چاہے جتنی گہری محبت کیوں نہ ہو۔ اب جو 17 سے 30 سال کی عمر ہوتی ہے لڑکے اور لڑکیوں کی، اس میں نہ صرف جوانی عروج پر ہوتی ہے بلکہ انسان کے جذبات و احساسات بھرپور طور سے عروج پر ہوتے ہیں۔ اس بیچ کی عمر میں پیار ہو جائے کسی سے، اور وہ بھی پہلا پیار، تو بس اسے پانے کے لیے ہم ممکنہ کوشش تک جاتے ہیں، جو ہو سکتا ہے کرتے ہیں، جو اکثر نماز کی پابندی بھی نہیں کرتے وہ بھی نماز کی پابندی کرنے لگ جاتے ہیں، بھائی 5 ٹائم کی، اور تہجد گزار بھی بن جاتے ہیں، ساتھ ساتھ تہجد پڑھنے لگتے ہیں، تہجد میں رو رو کر جو ہے اپنی محبت کو اللہ سے مانگتے ہیں۔ پیارے دوستو، دعائیں مانگنا بہت پیارا عمل ہے اور اللہ کو بہت محبوب بھی ہے۔ بس ہمارا کام یہی ہے کہ ہم دعائیں مانگ کر دعاؤں کو اپنے اللہ پر چھوڑ دیں، اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا اور جان رہا ہے، اللہ بہت خوب ہمارے دلوں سے واقف ہے۔ لہٰذا اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھیں کہ آپ کو آپ کی محبت، آپ کا پیار انشاءاللہ ضرور ملے گا، آپ کی اس جگہ شادی ضرور ہوگی جہاں آپ کا دل ہے، لیکن وہاں جہاں اللہ نے چاہنی ہوگی، جس پر اللہ راضی ہوگا، جہاں اللہ نے لکھ دیا ہوگا، جہاں اللہ نے آپ کا جوڑ بنا دیا ہے۔ میری ان باتوں کے پیچھے کسی کو تکلیف دینے کا بالکل بھی مقصد نہیں ہے۔ ان ساری باتوں کے پیچھے میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ذرا سوچیں
ذرا سوچیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور اللہ سے اپنی محبت مانگتے ہیں، اپنی من پسند شادی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر بھی اگر ہماری شادی اس جگہ نہ ہو جہاں ہم چاہتے ہیں تو ہم ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم اپنا پاگلوں والا حال کر لیتے ہیں، زندگی بے رنگ پھیکی بے معنی لگتی ہے، ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ ارے تو ہم کیوں خود کو اتنی اذیت دیتے ہیں، اتنی، وہ بھی اس چیز کے لیے جس پر ہمارا اللہ ہی راضی نہ ہو، جو ہمارا اللہ ہمیں خوشی سے دینا ہی نہ چاہے، صرف اس انسان کے لیے، اور اپنے گھر والوں کا بھی برا حال کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھر والے ہمیں اسے خراب حال میں دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے خوش نہیں ہوتے ہمیں بے حال دیکھ کر، وہ بھی ہمیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم اندر سے خوش نہیں ہوتے۔ میں سمجھ سکتی ہوں عشق جنون والے تکلیف دہ مرحلے کو، لیکن کیا کبھی اس بات کو غور سے سوچا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہت اچھا کرتا ہے، اللہ کے فیصلے ہمارے فیصلوں سے بہت بڑھ کر ہیں، بہترین ہوتے ہیں، اور جو چیز یا محبت اللہ اپنی خوشی سے ہمیں نواز دے اس کا مزہ ہی الگ ہے، زبردستی میں وہ مزہ بالکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں کوئی بیماری ہے اور ہم ڈاکٹر کے پاس اپنا چیک اپ کروانے جاتے ہیں، تو ڈاکٹر ہماری بیماری کو مد نظر رکھ کر ہمیں دوا تجویز کرتا ہے نا۔ اب جو اس نے دوا دی ہے اس دوا میں گرین کلر کا ایک کیپسول ہے، اس گرین کلر کے کیپسول کو ہمیں دن میں 3 بار کھانا ہے، تب جا کر ہماری بیماری ٹھیک ہوگی، لیکن ہمیں گرین نہیں بلکہ وہ ریڈ کلر والا کیپسول جو ہے وہ پسند ہے۔ اب ہم ڈاکٹر سے ضد کر رہے ہیں کہ ہمیں گرین نہیں وہ ریڈ کیپسول ہی چاہیے، جبکہ ڈاکٹر کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ ہمارے لیے کون سا کیپسول زیادہ بہتر ہے۔ گرین کیپسول ہماری بیماری کے حساب سے دیکھ کر اس نے دیا ہے، جبکہ وہی ریڈ کیپسول ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ لہٰذا ہماری ضد کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر ہمیں کبھی بھی وہ دوا دے گا نہیں جسے کھا کر ہم بہتر ہونے کے بجائے مزید بیمار پڑ جائیں۔ تو سوچو وہ مہربان اللہ کیسے ہمیں وہ چیز عطا کر دے گا جو ہمارے لیے بہتر ہی نہ ہوگی، آگے چل کر ہمارے جوڑ کی ہی نہ ہو۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہو تو سب کچھ مل جائے گا، یقین رکھو۔ پھر کیا محبوب کی محبت، پسند کی شادی، دولت، پیسہ، عزت، شہرت وغیرہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی بہتر جاننے اور سمجھنے والا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہم اس معاملے میں نا سمجھ ہیں، ہم دل اور جذبات سے کام لیتے ہیں، اور وہ اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی خود سے محبت کریں، خیال رکھیں، ہم اللہ کی امانت ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا ہماری رضا ہونی چاہیے، اور اللہ کی خوشی ہماری خوشی ہونی چاہیے، اور محبوب کی خوشی میں بھی ہماری خوشی ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ اصل محبت تو تب ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے میری باتوں کو پازیٹیو وے میں لیا ہوگا۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھ سے تو کہا سنا معاف۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔